اور ہمیں کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی اس وقت عدالتوں کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر رہا۔ یہ سب ہم کس سائڈ پہ چیزیں لے کے جا رہے ہیں؟ پی ایم ایل این ایک لائن چاہتی ہے عمران خان سے کہ کسی طریقے سے مہنگائی عوام کا بہت بڑا ایشو ہے، اور اس ہفتے میں مہنگائی نے ریکارڈ قائم کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی میاز شو ود آئی کے میں خوش آمدید۔ آج 26 اکتوبر اتوار کا دن ہے۔ جو پورا ہفتہ ہمارا گزرا ہے، آج کا جو ویلاگ ہے وہ اسپیشلی اس پورے ہفتے کے اوپر ہے کہ اس ہفتے میں جو خبریں تھیں، جو واقعات ہوئے، تو اس کے اوپر ایک ڈیٹیل تجزیہ اتوار کے دن میں نے کہا کر کے آپ کے گوش گزار کروں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے سہیل آفریدی صاحب کی، جو کہ سی ایم کے پی کے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پورے ہفتے انہوں نے جارحانہ بیٹنگ کی۔ جمعرات کے دن وہ پیشی پہ حاضر ہوئے، لیکن ان کو نہیں ملنے دیا گیا۔ تو جمعرات کے بعد جو انہوں نے پھر اپنے جلسوں کا پورا ایک شروع کیا، جلسوں سے خطاب اور جلسے انہوں نے منعقد کرائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں، انہوں نے ایک جرگے کا بھی ٹانک کے مقام پر جو فاٹا کے مقام پر ایک جرگے کا بھی انعقاد کرایا، اور اس جرگے کی جو سب سے خصوصی بات ہے سفید جھنڈے، انہوں نے وہاں پر سفید جھنڈے لہرائے اور انہوں نے جرگے سے خطاب کیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس جرگے میں تمام مشران کو بٹھایا، انہوں نے بڑے لیڈروں کو نہیں بٹھایا وہاں پر۔ کیا کہ ایک انہوں نے میسج دیا وفاق کو کہ ہم امن چاہتے ہیں۔ تمام قبائلی عوام یہ ان کی چوائس تھی کہ وہ پاکستان کو تسلیم کرے۔ آج الحمدللہ ہم پاکستانی ہیں اور ہمیں کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم پاکستانی تھے، پاکستانی ہیں اور انشاءاللہ پاکستانی رہیں گے۔ اسی طرح آج بھی ان کا اس وقت جلسہ جا رہا ہے، چارسدہ کے مقام پر ہو رہا ہے جلسہ۔ اس میں جو خبریں آئیں گی وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کل دیں گے۔ تو اب انہوں نے کھل کر ایک عوام کے ساتھ جو ایک اپنا رابطہ ہے وہ بنا لیا ہے، اور اب وہ اس راستے پہ چل رہے ہیں۔ خبر تو آج یہ بھی ہے کہ منڈے کے دن حکومت کے کچھ لوگوں نے ہمیں یہ انفارمیشن دی ہے کہ منڈے کے دن ان کی عمران خان سے ملاقات ہو جائے گی، لیکن اگر منڈے کو ملاقات ہوگی تو پھر تبھی اس کے بعد بات کریں گے۔ اگلی خبر پہ، اگلی بات پہ آ جاتے ہیں کہ پی ایم ایل این اس وقت کیا کر رہی ہے۔ رانا ثناءاللہ اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے لائیو شو میں عمران خان کو بنی گالہ کی اوپن دعوت دے دی کہ آپ اس طرح کریں، آپ ہمیں کچھ لکھ کے دیں اور بنی گالہ شفٹ ہو جائیں۔ بات سیدھی سمجھنے والی ہے کہ پی ایم ایل این اب کیا چاہ رہی ہے۔ تھک ہار چکی ہے پی ایم ایل این ایک لائن چاہتی ہے عمران خان سے کہ کسی طریقے سے ان کو آنے والے الیکشن میں فیس سیونگ مل جائے، کوئی ایک لائن کسی قسم کی بھی۔ اب کل میں طلال چودھری صاحب کا میں نے پروگرام دیکھا، انہوں نے ایک جرگہ میں جو پروگرام ہے جیو کا سلیم صافی صاحب کا، اس میں شرکت کی، اور وہ جو باتیں کر رہے تھے طلال چودھری صاحب، یقین کریں کہ میں اس کے بارے میں میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے، یا میں کیا کہوں، ایک بہت سینئر پولیٹیشین، سینیٹر اور پھر اسٹیٹ منسٹر فار انٹیریئر ہے، ان کو اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام پارٹیوں کو ایک دوسرے کی جو ہے نا، ایک دوسرے کی رائے کا، ایک دوسرے کی نمائندگی کا، اور ایک دوسرے کی جو اسٹرینتھ ہے اس کی عزت کرنی چاہیے، اور ایک دوسرے کی پارٹیوں کو عزت دے کے آگے چلنا چاہیے۔ یہ پاکستان میں جمہوریت کے لیے بہتر ہوگا۔ آگے چلتے ہیں۔ آج کا دن 26 اکتوبر ایک بہت بڑی خبر آئی جس سے ہمارا دل بہت رنجیدہ ہوا۔ ابھی 2 دن پہلے ہم نے ارشد شریف صاحب کی برسی منائی۔ آج ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ 3 سال 1 ماہ اپنے بیٹے کے انصاف کے حصول کے لیے اور انصاف کی خبر کے لیے اور انصاف ہوتا ہوا دیکھنا چاہتی تھی، انتظار کرتی رہی۔ اب میرا صرف اور صرف جو ایک اقتدار میں لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ طاقتور حلقہ کیا منہ دکھائیں گے ادھر جا کر؟ عدالتیں تو بالکل خاموش ہیں۔ عدالتوں سے تو کسی پاکستانی کو اس وقت انصاف کا حصول متوقع ہی نہیں کر رہے۔ کوئی بھی اس وقت عدالتوں کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر رہا۔ یہ سب ہم کس سائڈ پہ چیزیں لے کے جا رہے ہیں؟ عدالتوں کو اپنا آپ دکھانا پڑے گا،
اور عدالتوں کو انصاف مہیا کرنا پڑے گا۔ بہت دل خراب کرنے والی خبر ہے، آج 9 بجے ان کا جنازہ بھی ہے۔ تو میں تو یہی کہوں گا عدالتوں کو اور ان طاقتور حلقوں کو کہ انصاف اس والدہ کے اس دنیا سے جانے کے بعد تو انصاف کم از کم مہیا کریں۔ اگلی خبر پہ چلتے ہیں جو کہ ٹی ایل پی کی ہے۔ ٹی ایل پی کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے، لیکن یہ اسی قسم کی پابندی ہے جو کہ پہلے ان پہ لگی تھی۔ اگر حکومت اور جو طاقتور ادارہ ہے اگر وہ سیریس ہوتی یا عدالتیں سیریس ہوتی تو اس کے اوپر آرٹیکل 17 کی شق نمبر 2 کے تحت اگر پابندی لگائی جاتی تو وہ کالعدم جو ہے نہ قرار پاتی، نہ وہ الیکشن میں آ سکتی تھی، نہ ان کے اکاؤنٹس چل سکتے تھے، ہر طریقے سے ان کے اوپر پابندی لگتی۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ٹی ایل پی کو ایک بی ٹیم بنایا جا رہا ہے جو کہ کبھی بھی ان کو لانچ کر دیا جائے گا۔ حکومت کی سیریسنس یہاں تک دیکھیں کہ ابھی تک سعد رضوی صاحب کو آن ایئر کہیں لایا ہی نہیں گیا۔ اس دور میں جب اتنے ٹی وی چینلز ہیں، اتنے اخبارات ہیں، اتنا سوشل میڈیا جو سٹرونگ سوشل میڈیا ہے، کہیں سعد رضوی صاحب کا پتہ نہیں۔ خیر یہ تو اب حکومت کی ذمہ داری ہے اور حکومت ہی جانے کہ انہوں نے آگے آنے والے دنوں میں ٹی ایل پی کو کیسے لانچ کرنا ہے یا کہ ختم کرنا ہے۔ یہ تو ہم آنے والے دور میں ہی پتہ چلے گا کہ ٹی ایل پی کا کیا مستقبل ہے۔ اچھا اگلی خبر جو کہ بڑا دل دہلانے والا اور غمگین واقعہ تھا، ایس پی عدیل صاحب کی خودکشی۔ ان کا 43ویں کامن سے تعلق تھا اور پی ایس پی افسر تھے، ایک ہونہار اور بہت اچھے آفیسر بھی تھے اور ایک قابل انسان تھے جو کہ ضائع ہو گئے۔ اچھا ان کا تھوڑا سا میں آپ کو تذکرہ کروں کہ پہلے انہوں نے سی ایس ایس کیا تو ان کو او ایم جی گروپ ملا، لیکن ان کا دل پی ایس پی میں تھا کہ وہ کسی طریقے سے پی ایس پی مطلب کہ پولیس میں آئے، تو انہوں نے دوبارہ سی ایس ایس دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دی اور وہ پھر پی ایس پی میں آ گئے۔ اچھا مجھے جو ایک بات یہاں پہ تذکرہ کرنی ہے کہ ایک ینگ آفیسر، اتنا پڑھا لکھا انسان اور اچھی زندگی گزار رہے تھے، جو بھی ہمارے ادھر جو آئی ایم جی آفیسرز ہیں، فورن افیئرس کے ہیں یا پی ایس پی ہیں، یہ جتنے آفیسرز ہیں ان کو لگژری لائف ملتی ہے، تو مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ ایک انسان خودکشی کیسے کر سکتا ہے۔ اینی ہاؤ یہ تو آنے والے دنوں میں اس بات کا پتہ چلے گا، لیکن یہاں پہ دو باتوں کو اور تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے کہ ایک ینگ آفیسر جو 2 دن پہلے اپنی ڈگری اٹیسٹ کروا رہے ہیں فورن افیئر سے، کیونکہ انہوں نے ایک امریکہ کا اسکالرشپ میں ایگزام پاس کر لیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہاں دوسری طرف یہ بات بھی کرنا ضروری ہے کہ ان کو 3-4 دن سے ڈینگی بخار بھی تھا، اور ڈینگی بخار میں آپ کو پتہ ہے کہ انسان کافی ڈسٹرب رہتا ہے، تو وہ بھی وجہ بن سکتی ہے، لیکن یہ تو اللہ ہی جانے کہ کیا ہوا، ان کا تذکرہ کرنا ضروری تھا۔ اچھا آخر میں آ جاتے ہیں۔ اچھا اس ہفتے میں جو قابل قدر بات رہی ہے، ویسے تو وہ ہر وقت ہی پاکستانی عوام فیس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے نہ کبھی مہنگائی نہ کم ہوتے ہوئے نہیں دیکھی۔ مہنگائی عوام کا بہت بڑا ایشو ہے، اور اس ہفتے میں مہنگائی نے ریکارڈ قائم کیا، جو 300 سے 400 روپے دھڑی، جس کو 5 کلو دھڑی میں 5 کلو آتا ہے، 5 کلو ٹماٹر کی قیمت 300 سے 400 روپے تھی، جو کہ بڑھ کر 3 سے 4 ہزار روپے تک پہنچی، اور ابھی تک نیچے آنے کا نام نہیں لے رہی یہ قیمت۔ تو اگر دیکھا جائے آٹے کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا، پنجاب پورے میں 5 روپے روٹی مہنگی کر دی گئی، آٹا بھی مہنگا ہوا، خرد و نوش کی چیزیں بھی مہنگی ہو گئی۔ اچھا ہم نے پھر ایک اس طرح کیا، میرا ایک روڈ شو بھی ہے جس میں ہم عوام کے پاس خود گئے، وہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا آج یا کل وہ روڈ شو بھی آپ مہنگائی پہ میرا دیکھ لیں گے، اس میں جو عوام نے کھل کے بات کی وہ آپ خود دیکھ لیں گے۔ حکومت کا کام ہے کہ وہ مہنگائی کو کنٹرول کریں، پہلے ہی عوام کے اوپر بہت بوجھ ہے اور بہت تکلیفات یہ عوام سہ رہی ہے۔ اگر ہیلتھ کو دیکھا جائے، ایجوکیشن کو دیکھا جائے، کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھا جائے، تو ایک انسان جس کی تنخواہ ہے، اور یہ تو شہر اقتدار ہے، یہاں پہ زیادہ تر لوگ سرکاری ملازمین ہیں جن کا صرف اور صرف گزارا تنخواہ پر ہے، تو کافی مہنگائی بڑھ چکی ہے، یہ بات تو سچ ہے۔ ناظرین آج کا ویلاگ آپ نے دیکھ لیا،
جو اس ہفتے میں واقعات ہوئے ہم نے اس کے اوپر آپ کو تجزیہ دیا۔ آگے تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ حکومت اب اس عوام کے ساتھ کیا کرتی ہے اور آنے والے دنوں میں سہیل آفریدی صاحب کیا کریں گے، اور جو بھی حالات بنیں گے وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ایپیسوڈ میں جلدی آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اچھا، آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرا یہ پہلا یہ دوسرا ویلاگ ہے اور پہلا چینل ہے، تو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ مجھ میں مزید ہمت آئے اور حوصلہ بڑھے اور میں آپ کے لیے اچھی ریسرچ کروں اور اچھے پروگرام کر کے لاؤں۔ میرے چینل کا نام ہے دی میس نیوز اور میرے پروگرام کا نام ہے دی میس شو ود آئی کے۔ زیادہ سے زیادہ اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا، اور کائنڈلی کمنٹس بھی کریں۔ میں سارے کمنٹس پڑھ کے انشاءاللہ تعالی وہاں پہ جواب دوں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔